بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت راشدہ حصہ 3، عہد ابو بکر رضی اللہ عنہ، انتخاب خلافت۔ ثقیفہ بنی ساعدہ۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتے ہی سب سے اہم مسئلہ مسلمانوں کے سامنے یہ تھا کہ وہ کس بزرگ کو اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخب کریں۔ پھر یہ بھی ضروری تھا کہ اس کام کو جس قدر جلد ممکن ہو انجام دیں، ورنہ اندیشہ تھا کہ منافقوں کی سازش سے مسلمانوں کا اتحاد جو ان کے مقدس دین کی بنیاد ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اسلام کی شاندار عمارت جس کی تعمیر میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال صرف ہوئے زمین پر آ رہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کی دو تقسیمیں کی جا سکتی ہیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ مسلمان تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے وطن عزیز اور اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ چلے آئے تھے، اور انصار وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے جان اور مال سے حضور کی آمد کی اور اپنے وطن مدینہ منورہ میں بلا کر خدا کے دین کو پروان چڑھایا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ انصار کے سردار سعد ابن عبادہ کی نشست گاہ تھی۔ رؤسائے انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور انتخاب خلافت کے مسئلے پر گفتگو ہونے لگی۔ پہلے سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے، آپ نے انصار کی خدمات کا تذکرہ کیا اور پھر کہا کہ خلافت رسول کے سب سے زیادہ مستحق ہم ہیں۔ چند انصار نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بالکل درست فرمایا۔ مجمع سے ایک آواز آئی، اگر مہاجرین نہ مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے سبب اپنا حق جتائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرے صاحب نے جواب دیا، پھر ایک امیر ہمارے خاندان میں سے ہو اور دوسرا ان کے خاندان سے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو اس اجتماع کا حال معلوم ہوا تو وہ بھی مہاجرین کی حمایت کے ساتھ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر نے انہیں روک دیا اور خود بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ایک تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں آپ نے پہلے مہاجرین کی دینی قربانیوں کا تذکرہ کیا، پھر انصار کے جذبہ ایثار کی دل کھول کر تعریف کی، اور پھر فرمایا کہ اگر فضائل و مناقب کو دیکھا جائے تو دونوں میں سے کوئی دوسرے سے کم نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے ہوں، لہٰذا اے جماعت انصار خلفاء ہم میں سے ہوں اور وزراء تم میں سے، اور یقین مانو کہ خلافت کے اہم کاموں میں تم سے مشورہ لیا جاتا رہے گا۔ اب انصار کے قبیلہ خزرج میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اچھا اگر مہاجرین کو ہماری خلافت سے انکار ہے تو ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک ان میں سے۔ یہ رائے ظاہر ہے کہ نہایت غلط تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے اس کی مخالفت کی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے انصار، تم نے ہی دین اسلام کو سب سے پہلی قوت پہنچائی ہے، اب تم ہی اس کے ضعف کا سامان نہ کرو۔ یہ سن کر انصار کے قبیلے خزرج ہی میں سے ایک دوسرے صاحب بشیر ابن سعد کھڑے ہو گئے اور اپنی جماعت کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے جماعت انصار، اگر ہم نے اسلام کی خدمات میں حصہ لیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول پاک کی اطاعت کے لیے لیا، اس میں کسی پر احسان جتانے کا کیا موقع ہے، اور اس کے عوض متاع دنیا کو طلب کرنا کہاں مناسب ہے۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے تھے، قریش ان کی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، خدا کی قسم اس منصب میں میں ان سے جھگڑنے کو بالکل مناسب نہیں سمجھتا، اللہ سے ڈرو اور ان کی مخالفت نہ کرو۔ جب انصار ہی میں سے ایک جماعت قریش کی حامی ہو گئی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ قریش ہی میں سے کوئی خلیفہ ہو، لیکن یہ مرحلہ باقی تھا کہ وہ کون ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائیوں، عمر ابن خطاب اور ابو عبیدہ بن الجراح میں سے کوئی ایک خلیفہ ہونا چاہیے، جسے مناسب سمجھو انتخاب کر لو۔ یہ سن کر یہ دونوں صاحبان کھڑے ہو گئے اور ایک زبان ہو کر بولے، اے صدیق، بھلا آپ کے ہوتے ہوئے ہم ایسی جرأت کر سکتے ہیں؟ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں، غار سور کی تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں، رسول پاک کی زندگی میں نماز کی امامت میں آپ نے ان کی نیابت کی، حالانکہ دین اسلام میں سب سے اہم چیز نماز ہی ہے، ان فضائل کے ہوتے ہوئے خلافت رسول کا آپ سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا ہے؟ اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ پہلے ہم ہی بیعت کریں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت عمر نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر
حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا تو بات نئے سرے سے جھگڑے میں پڑ جائے گی۔ خود ہاتھ بڑھا کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد تمام مسلمان بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یوں یہ اہم مسئلہ بخیر و خوبی طے ہوا اور مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ بیعت عامہ۔ دوسرے روز مسجد نبوی میں بیعت عامہ ہوئی، جس میں تمام مسلمان شریک ہوئے۔ بیعت سے فارغ ہو کر حضرت صدیق خلیفہ اسلام کی حیثیت سے منبر پر تشریف لائے اور خطبہ خلافت ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو اصلاح کر دو۔ دیکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں انشاءاللہ، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں انشاءاللہ۔ دیکھو، جس قوم نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا ہے، اور جس قوم میں بھی بدکاری پھیل جاتی ہے، خدا اس میں مصیبت کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھو، جب تک میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرو، اور جب میں خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم بھی میری اطاعت سے آزاد ہو۔ یہ خطبہ ایک دستور العمل تھا جسے آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں پیش نظر رکھا۔ توقف علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے چند متعلقین نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں کچھ دیر کی۔ ابتداءً تو وہ اس لیے بیعت نہ کر سکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں لگے رہے۔ اس کے بعد ایک دوسری رکاوٹ پیش آ گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکہ جائیداد یعنی مدینہ اور خیبر میں سے اپنا حصہ طلب کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کی جائیداد میں میراث نہیں چلتی۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے، لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم نبیوں کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے۔ حضرت بطول رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی نہ تھی۔ منافقین کی دراندازی سے دلوں میں فرق پڑ گیا۔ حضرت علی کو چونکہ خاتون جنت کی دلدادی کا بہت خیال تھا، اس لیے انہوں نے 6 مہینے جب تک وہ زندہ رہیں بیعت میں تاخیر کی۔ علاوہ ازیں بنو ہاشم کا یہ بھی خیال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی حیثیت سے خلافت میں ان کا حق مقدم ہے۔ خود حضرت علی بھی ان کے ہم خیال تھے، لیکن چونکہ ان بزرگوں میں نفسانیت نہ تھی، اس لیے پہلے تو بیماری کے زمانے میں حضرت فاطمہ کے پاس آ کر خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نے عذر خواہی کی، اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو بلایا اور فرمایا، اے صدیق، ہمیں آپ کی فضیلت کا اعتراف ہے، اور خدا نے آپ کو جو منصب خلافت عطا کیا ہے ہمیں اس پر حسد بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نبوت کے گھرانے کے آدمی ہونے کی حیثیت سے خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، آپ نے ہماری حق تلفی کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، پھر فرمایا، خدا کی قسم، مجھے اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار زیادہ عزیز ہیں۔ اس دوستانہ شکایت کے بعد حضرت علی نے بھی مسجد نبوی میں تشریف لا کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حالات قبل از خلافت۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، صدیق اور عتیق لقب ہے، باپ کا نام عثمان ہے اور اس کی کنیت ابو قحافہ ہے، ماں کا نام سلمہ ہے اور ام الخیر کنیت ہے۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے ہیں، اور چھٹی پشت میں مرہ پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اسلام سے پہلے ہی حسن اخلاق، دیانت و امانت اور خاندانی وجاہت میں آپ امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ ایک دولت مند تاجر تھے اور اپنی دولت سے ضرورت مندوں اور محتاجوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں خون بہا کا مال آپ ہی کے پاس جمع ہوتا تھا۔ آپ علم الانصاب کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن ہی سے دوستی تھی۔
جب حضور کا سینہ نبوت کے نور سے معمور کیا گیا تو سب سے پہلے آزاد مردوں میں سے اس روشنی کو آپ نے ہی قبول کیا۔ چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ جھجک ضرور محسوس ہوئی، مگر ابو بکر ذرا نہ جھجکے۔ پھر ایمان لانے کے بعد ایمان کی قوت کا یہ حال تھا کہ کسی صورت اس میں کمزوری پیدا ہونے کا امکان نہ تھا۔ معراج کی صبح کو جب رسول اللہ نے بارگاہ خداوندی میں حاضری کے واقعات بیان کیے تو کافروں نے مذاق اڑایا۔ راستہ میں کہیں حضرت ابو بکر بھی مل گئے۔ کافر کہنے لگے، ابو بکر وہ تمہارے دوست جو خدا کی طرف سے وحی اترنے کا دعویٰ کرتے تھے اب خدا سے ملاقات بھی کر آئے ہیں، کیا تم ان کی اس عجیب بات کو بھی مان لو گے؟ حضرت ابو بکر نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کو مانتا ہوں۔ اس شان ایمان پر دربار نبوت سے صدیق کا لقب عطا ہوا۔ تبلیغ اسلام۔ اسلام کی تبلیغ میں آپ نے پیغمبر خدا کی رفاقت کا حق پوری طرح سے ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام آپ کے مکان پر تشریف لے جاتے اور تبلیغ اسلام کے متعلق رازدارانہ مشورے ہوتے۔ پھر حضور جن قبیلوں، جن بستیوں اور جن میلوں میں خدا کا پیغام سنانے تشریف لے جاتے، حضرت ابو بکر آپ کے ہمراہ ہوتے۔ خود حضرت ابو بکر اپنے طور پر اس قرض کو ادا کرنے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ بہت سے جلیل القدر صحابی جن میں حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن وقاص شامل ہیں، آپ ہی کے تعلق اور اثر سے مشرف باسلام ہوئے۔ جب کفار مکہ کے غلاموں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور کافروں نے انہیں اس جرم میں دردناک تکلیفیں پہنچائی تو ابو بکر ہی تھے جنہوں نے اپنے روپے سے انہیں خرید کر کافروں کے پنجۂ ظلم سے نجات دلائی۔ ہجرت حبشہ۔ کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کیے اور مجبور ہو کر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مکہ والوں نے جلا وطن کر دیا ہے، کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں جہاں آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے کہا، ابو بکر تم جیسا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلسوں کی امداد کرتے ہو، مصیبت زدوں کے کام آتے ہو، مسافروں کی مہمانداری کرتے ہو، میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر واپس لے چلوں گا۔ حضرت ابو بکر واپس چلے آئے اور ابن الدغنہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر میری پناہ میں ہیں، انہیں کوئی نہ ستائے۔ کافروں نے کہا، ہم ابو بکر سے کچھ نہ کہیں گے مگر ان سے کہہ دو کہ وہ خاموشی کے ساتھ عبادت کر لیا کریں۔ کچھ دن تو حضرت ابو بکر نے اس شرط پر عمل کیا مگر پھر ان کی آزاد طبیعت اعلان حق پر اس پابندی کو گوارا نہ کر سکی، چنانچہ انہوں نے کھلم کھلا تبلیغی فرائض ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب ابن الدغنہ نے شکایت کی تو صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہارے پرواہ کی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ ہجرت مدینہ۔ جب مکہ کے کافروں نے اسلام کی روشنی کو قبول کرنے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس روشنی کو بجھانے کا پکا ارادہ بھی کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوندی اشارہ کے مطابق مدینہ منورہ کا عزم فرمایا۔ دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں آپ نے اپنے رفیق و غمگسار کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو اسی دن کی تمنا میں پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ اس تاریخی سفر کا تمام انتظام حضرت ابو بکر کے گھر سے ہوا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے سامان سفر درست کیا۔ حضرت اسماء نے اپنا پٹکا کمر سے کھول کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے توشہ دان باندھا اور ذوالنطاقین کا خطاب حاصل کیا۔ عبداللہ ابن ابو بکر مکہ کے حالات کی اطلاع پہنچانے پر مقرر ہوئے اور حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن فہیرہ کے سپرد یہ خدمت ہوئی کہ وہ بکریاں لے کر غار سور پر چلے آیا کریں اور تازہ دودھ پلایا کریں۔ ان انتظامات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 عزیز ترین اور قدیم ترین رفیقوں میں سے ایک حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر اور دوسرے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر
مکہ سے اندھیری رات میں چپکے سے باہر نکلے اور غار ثور پر جا کر پہلی منزل کی۔ جب کافروں کو معلوم ہوا کہ ان کی سازش ناکامیاب رہی ہے تو جھنجھلا اٹھے اور آپ کی تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑائے۔ کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے عین غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرانے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کافر نیچے کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا، اے ابو بکر غم نہ کرو، ہمارے ساتھ خدا ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم رسول اللہ کی مدد نہ کرو گے تو نہ صحیح، اللہ نے ان کی اس وقت مدد کی ہے جب اسے کافروں نے اس کے رفیق کے ساتھ نکال دیا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ دن کو چھپتے ہوئے اور رات کو سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور تاریخ اسلام میں فتح صداقت اور غلبہ حق کے باب کا آغاز ہوا۔ شرکت غزوات۔ ہجرت کے بعد جب کفار سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا تو حضرت ابو بکر تمام لڑائیوں میں شامل ہوئے اور اپنی بہادری اور جانثاری کا پورا ثبوت دیا۔ بعض اتفاقی اسباب سے غزوہ احد اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا اور اسلامی لشکر کے بعض سپاہیوں سے انسانی کمزوریاں ظاہر ہوئیں، لیکن لشکر اسلام کا یہ بہادر جرنیل اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمع رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا پورا حق ادا کیا۔ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ جب اس لڑائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فدائیوں کو پکارا اور ان سے جان و مال کی قربانی طلب کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مرتبے کے مطابق اس میں سے حصہ لیا۔ گھر میں جو کچھ موجود تھا لا کر اپنے آقا کے قدموں میں ڈال دیا، اور جب حضور نے پوچھا، اے ابو بکر، تم نے کچھ مال بچوں کے لیے بھی چھوڑا؟ تو نہایت بے پرواہی کے ساتھ جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور رسول کافی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے اس خاتمۃ الباب کی علمبرداری آپ ہی کے سپرد کی۔ حج ابو بکر۔ جب مکہ معظمہ کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہو گیا تو اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر ہی کو اپنا قائم مقام اور امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سرداری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی اعلان پڑھ کر سنایا جس میں اسلام اور کفر کی حدود کو جدا جدا کر دیا گیا ہے۔ امامت جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر آخرت کی تیاری فرمانے لگے تو مسجد نبوی کی امامت کا بلند پایا مرتبہ آپ ہی کے سپرد ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے کچھ پسند نہ کرتی تھیں، اس لیے بہت اصرار کیا کہ یہ کام کسی اور کے سپرد کیا جائے، مگر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اس سے بھی زیادہ گراں قدر منصب یعنی خلافت کی تمہید پیدا کرنی تھی، اس لیے آپ نے اپنے اس فیصلے میں ترمیم نہ فرمائی۔ دنیا سے رخصت کے بعد نماز فجر کے وقت حضور نے حجرہ شریفہ کا پردہ اٹھایا۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان حضرت ابو بکر کی امامت میں کامل اتحاد و اطمینان کے ساتھ اپنا دینی فرض ادا کر رہے ہیں تو بے اختیار مسکرا دیے اور پھر پردہ کھینچ لیا۔ ثبات و استقامت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر آپ کے جانثاروں پر بجلی بن کر گری۔ وہ کسی صورت اپنے آقا و مولا کی جدائی کے تصور کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر اس روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں تخفیف دیکھ کر مقام سخت تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آئے اور یہ ہنگامہ دیکھا تو حضرت عمر سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، مگر جب وہ نہ مانے تو الگ اپنی تقریر شروع کر دی۔ صحابہ کا مجمع آپ کی آواز کی طرف ڈھل گیا۔ آپ نے فرمایا، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا تو وصال ہو گیا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور وہ کبھی نہ مرے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ آپ کی اس تقریر نے جادو کا کام کیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا معلوم ہوا گویا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔